اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کا موسم ہے، ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہے، یا کہتے ہیں کہ ہمارا بی پی لو ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جسم میں یا ٹانگوں میں جان نہیں رہتی، جسم میں دم نہیں ہے، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ آج کل ہونے لگ گئی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نفسیاتی کمزوری بھی ہوتی ہے، کچھ کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اور پھر اس کمزوری کی وجہ سے انسان کی روزمرہ کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی ہے۔ کمزوری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مریض کی عمر کتنی ہے، وہ جاب کیا کرتا ہے، اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں۔ کمزوری اصل میں 2-3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ کبھی آپ کوئی چیز اٹھانا چاہیں اور اٹھائی نہ جائے، یا پھر چلتے ہوئے سانس پھولنے لگ جائے، یا پھر جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو اس دوران سانس بہت زیادہ پھول جائے، یا پھر ٹانگوں میں سے اچانک جان نکل جائے، یا پھر ٹانگوں میں اچانک سے شدید درد شروع ہو جائے، یا پھر کچھ لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں کمزوری کی کمپلین زیادہ ہوتی ہے، اور عورتوں میں کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یا تو خون کی کمی ہوتی ہے جسے ہم انیمیا کہتے ہیں، یا پھر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، تو ان میں پہلی وجہ تو انیمیا یعنی خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ٹیسٹ کروانے پر انیمیا نہ ہو، یعنی کہ خون کی کمی نہ ہو، تو پھر ان مریضوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس بھی دی جاتی ہیں، یا پھر لگانے کے لیے یا پینے کے لیے ایسے انجیکشنز دیے جاتے ہیں جو پیے بھی جا سکتے ہیں یا لگائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر ایسا کرنے سے ان کی کمزوری کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اگر درمیانی عمر کے لوگ کمزوری کی شکایت کریں تو ان میں ایک اور وجہ جو ہے وہ کامن وجہ تھائرائیڈ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو ہماری باڈی کا میٹابولزم پروسیس اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور باڈی میں انرجی نہیں بن رہی ہوتی، اور اس صورت میں انسان کو پھر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے تھائرائیڈ پروفائل کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں T3, T4, TSH شامل ہوتے ہیں، اور جب اس ٹیسٹ میں اگر کوئی پرابلم ہو تو پھر اس کے مطابق جب اس کی میڈیسن دی جاتی ہیں تو کمزوری فوراً سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی کمزوری محسوس ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ڈپریشن بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان میں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، ان کو رونا آتا ہے، ان میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں میں ڈپریشن کی وجہ سے کمزوری بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب ڈپریشن کی میڈیسن، اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن دی جاتی ہیں تو ان کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، جس کو ہم نفسیاتی کمزوری بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں پھر مایوپیتھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہونے لگ جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایک اور اس میں پھر اگر دیکھا جائے تو اس ایک اور بہت بڑی وجہ ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر بھی ہے۔ شوگر کے مریض میں وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوری، جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں، آئرن کم ہو جاتا ہے، انیمیا ہونے لگتا ہے، وٹامن ڈی لیول کم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا شوگر سے نظر پہ اثر ہوتا ہے، نظر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ایسے مریض اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، اپنی میڈیسن ٹائم پہ لیں،
اور اپنے شوگر لیول کو بالکل نارمل رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں ہمیشہ وٹامن ڈی سپلیمنٹس یا ملٹی وٹامن سپلیمنٹس استعمال کریں۔ یا پھر کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بستر سے اٹھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا، یا پھر جسم اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا سارے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن کو مارننگ اسٹیفنس کہتے ہیں، اور یہ کنڈیشن زیادہ تر تو آرتھرائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور لیکن آرتھرائٹس کے علاوہ بھی اس کنڈیشن کی ایک اور وجہ اینزائٹی اور ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اینزائٹی کی وجہ سے بھی نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی، اور جب رات میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو صبح اٹھتے ہی کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوری سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اگر آپ کو کمزوری ہے تو اس کی وجہ سب سے پہلے دیکھی جائے کہ آیا کہ یہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہے، یا شوگر کی وجہ سے ہے، یا ڈپریشن کی وجہ سے ہے۔ پھر ان سب چیزوں میں سے جو بھی کاز ہو، اس کی جب میڈیسن لی جاتی ہیں تو کمزوری بہتر ہو جاتی ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ڈیلی واک کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس سے بھی انسان ایکٹیو رہتا ہے اور کمزوری بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر گڈ سلیپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنی نیند کو لازمی پورا کریں، تاکہ آپ کی باڈی میں کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سونے سے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے لیے، نشو و نما کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز ہے کہ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسی ڈائٹ استعمال کریں جو ہیلدی ہو، یعنی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس کے علاوہ وٹامنس والی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، جنک فوڈ کا استعمال بند کر دیں۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔